اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تعلیمی میدان میں بعض نمایاں کامیابیوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ میرا اشارہ شیراز احمد کی طرف ہے، جو لاہور کے علاقہ نیو مسلم ٹاؤن میں رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے اسی علاقہ کے یونیک ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا 2016 میں۔ ہی واز اے بریلینٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ، اور ان کے نمبر آئے 1051، جبکہ کل نمبر 1100 تھے۔ اٹ واز اے فیئرلی ہائی پرسنٹیج، لیکن اس کے باوجود ان کی بورڈ میں کوئی نمایاں پوزیشن نہ تھی۔ چونکہ یہ محنتی طالب علم تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کا نتیجہ بہت عمدہ آئے گا، اس لیے بورڈ میں کوئی پوزیشن حاصل نہ کرنے سے انہیں افسوس ہوا، لیکن خدا نے وہ کمی جلد ہی پوری کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور وہاں سے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کا امتحان پاس کیا 2018 میں۔ اس امتحان میں ان کے 1049 نمبر آئے اور بورڈ بھر میں ان کا دوسرا نمبر تھا۔ وہ طالب علم جو اس امتحان میں فرسٹ آیا، اس کے 1051 نمبر، یعنی ان کے حاصل کردہ نمبروں سے صرف 2 نمبر زیادہ تھے۔ یہ تو خیر برطبیل تذکرہ تھا، پوزیشن ان کی دوسری تھی بورڈ میں، لیکن یہ بھی کوئی کم بڑا اعزاز نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے لمز میں داخلے کی کوشش کی۔ بورڈ کے نتائج اور ان کی تعلیمی اہلیت کے مد نظر لمز نے انہیں داخلہ دے دیا، جہاں اب یہ بی ایس کر رہے ہیں۔ ان کا تیسرا سال جا رہا ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہوا تو 1 سال کے بعد یہ بی ایس کر کے زندگی میں مزید کامیابیوں کی تلاش میں اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ شیراز، بہت شکریہ، آپ میرے اس پروگرام میں آئے ہیں۔ انوائٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی ذکر میں نے کر دیا کہ آپ کے میٹرک میں اتنے نمبر تھے، ایف ایس سی میں اس سے آپ کی پوزیشن تھی، اور یہ کہ اب آپ لمز میں پڑھ رہے ہیں، ان کو تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے موقع کی مناسبت سے ہم اپنے گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ کا اسکول کا زمانہ کیسا گزرا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کا اسکول کا زمانہ اچھا ہی گزرا ہوگا تعلیمی اعتبار سے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے اندر پڑھنے لکھنے کا شوق کس چیز نے پیدا کیا جو بالآخر آپ کی ان کامیابیوں پر منتج ہوا؟ میرے والدین کی محنت اور دعاؤں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اور انہوں نے ہی محنت کا جذبہ مجھ میں پیدا کیا۔ الحمدللہ شروع دن سے ہی ٹاپ 3 پوزیشنز میں رہا۔ ماشاءاللہ۔ مجھے یاد ہے مونٹیسری میں مجھے شائننگ اسٹار آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا، اور اس طرح ہر کلاس میں پہلی 3 پوزیشنز میں رہا۔ آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ آپ کو پڑھانے میں آپ کے پیرنٹس کا زیادہ رول ہے، یا آپ کے اساتذہ کا زیادہ رول ہے، یا آپ کے اندر خود کوئی ایسی لگن تھی جس کی وجہ سے آپ نے پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دی اور یوں یہ کامیابیاں آپ کے نصیب میں آئیں؟ مجھ پر سب سے زیادہ محنت میری والدہ نے کی۔ کبھی بچپن میں میں ٹیوشن سینٹر نہیں گیا، ہمیشہ مجھے والدہ نے ہی گھر میں پڑھایا۔ اور مجھے یاد ہے جب امتحانات ہوا کرتے تھے تو والدہ سارا دن بیٹھ کر پڑھایا کرتی تھیں، اور انہوں نے ہی مجھ میں محنت کی لگن ڈالی۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ آج کل عام طور پہ تصور یہ کیا جاتا ہے
کہ جو طالب علم ٹیوشن سینٹر نہیں جاتے وہ کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. یہ دراصل میں سمجھتا ہوں ہمارے ایک تعلیمی مافیا جو ہے انہوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ٹیوشن کی طرف لوگ بھاگتے ہیں، توجہ دیتے ہیں. وہ اساتذہ جن کا کام اسکول یا کالج میں پڑھانا ہوتا ہے وہ پرائیویٹ اکیڈمیز میں جا کے وقت گزارتے ہیں اور بڑی بڑی فیسیں لے کر وہی چیز جو انہیں اسکول یا کالج میں پڑھانا ہوتی ہے وہاں پڑھاتے ہیں. تو یہ آپ کے اس نمونے میں سمجھتا ہوں طلباء کے لیے ایک پیغام ہے، اور وہ یہ کہ اگر وہ واقعی دل لگا کر گھر میں پڑھیں اور اگر ان کے پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں اس حد تک کہ وہ بچوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں، ان کو ٹائم دیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کو ٹیوشن سینٹر میں جانے کی ضرورت پیش آئے. اب آپ لاہور میں دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں اور ایک لوٹ مار ہے. ہمارا ملک اکثریت غریب عوام کا ہے، پیرنٹس بڑی مشکل سے اسکول کی فیسیں بھی دیتے ہیں، تو اوپر اگر ٹیوشنز کی پیسے ان کو دینے پڑے تو بہت بڑا بوجھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس بات سے جو بھی آپ نے کی، میں اپنے طالب علموں سے، اسکولوں کے کالجوں کے طالب علموں سے کہوں گا کہ گھر میں اگر آپ کے پیرنٹس آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، خود بھی محنت کریں، ضرورت ہو ان سے پوچھ لیں، تو آپ کو ٹیوشن سینٹر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور کوئی بات اسکول کے زمانے کی آپ کرنا چاہیں؟ یہ آپ نے جو بات کی اس کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ والدین کی سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد میں سینس آف رسپانسبلٹی انکلکیٹ کریں. آپ کسی بھی بچے کو پیار سے یا مار سے نہیں پڑھا سکتے جب تک اس میں خود ذمہ داری نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو سب سے میری زندگی میں اہم چیز رہی ہے وہ میرے والدین نے جو مجھ میں سینس آف رسپانسبلٹی ڈالی کہ میں نے خود، میری اپنی کوشش ہوتی تھی کہ میں سیکھوں. ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے. اس کے علاوہ آپ کو پڑھانے میں کسی نے مدد کی ہو؟ جی بالکل. جب میں 6 کلاس تک مجھے والدہ نے پڑھایا. جب 8 کلاس میں گیا تو وہ بہت کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کی بیس بن رہی ہوتی ہے آپ کے میٹرک اور ایف ایس سی کے لیے. چونکہ میرے نانا ابو میکینیکل انجینئر رہ چکے ہیں اور میتھمیٹکس پہ مہارت رکھتے ہیں، تو وہ مجھے میتھ پڑھایا کرتے تھے. اور بہت دلچسپ اور انوکھی بات ہے کہ وہ راولپنڈی میں ہوتے ہیں، میں لاہور میں ہوتا ہوں. آج سے 7-8 سال پہلے کوئی خاص ٹیکنالوجی نہیں تھی، ایپس نہیں تھی. ایک سادہ سا نوکیا کا موبائل ہوا کرتا تھا، ان کے پاس بھی میرے پاس بھی. تو مجھے یاد ہے پڑھنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک میتھ کی کتاب ان کے پاس تھی اور ایک بک میرے پاس تھی. وہ موبائل فون پہ مجھے پہلے سمجھایا کرتے تھے اور پھر مجھے کوشچن دیا کرتے تھے اور وہ کوشچن سالو کر کے ان کو میں واپس بھیجا کرتا تھا. اور اس طرح 8 مہینے تک مسلسل روزانہ 2 گھنٹے ہم نے یہ جاری بڑی رکھا. بات ہے جو آپ نے بتائی ہے ہمیں کہ اس طرح آپ کے نانا یا کوئی بھی بزرگ فار دیٹ میٹر جو پڑھے لکھے ہوں وہ دور بیٹھ کے اس طرح اپنے بچوں کی رہنمائی کریں، ان کو سوال سمجھائیں، ان کے حل کیے ہوئے سوالات دیکھیں، ان کے اسباق یاد کروانے میں ان کی مدد کریں. یہ بڑی ایک منفرد سی بات ہے جو آپ نے بتائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں گھروں میں بزرگ موجود ہوتے ہیں، بعض پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بعض تعلیم سے محروم بھی ہوتے ہیں. تو اگر پڑھے لکھے بزرگ موجود ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ بات بہت آپ نے عمدہ بتائی ہے. اساتذہ میں سے کسی خاص کا ذکر آپ کرنا چاہیں؟ اساتذہ کے حوالے سے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے بہت پرخلوص، محنتی اور محبت کرنے والے ٹیچرز ملے، جن میں سر فہرست سر محمد ارشد چاند جنہوں نے مجھے میٹرک میں کیمسٹری پڑھائی، سر ڈاکٹر محمد سلیم جنہوں نے مجھے ایف ایس سی میں کیمسٹری پڑھائی، ڈاکٹر شفقت عباس جنہوں نے مجھے ایف ایس سی میں فزکس پڑھائی. ان سب اساتذہ نے مجھ میں سیلف کانفیڈنس پیدا کیا دیٹ آئی کین ڈو اٹ. اور مجھے یاد ہے کلاس کے علاوہ بھی جب مجھے گائیڈنس چاہیے ہوتی تھی یا کچھ کنفیوژن ہوتی تھی تو میں فری ٹائم میں جا کر ان سے سمجھا کرتا تھا اور یہ مجھے سمجھایا کرتے تھے. شیراز، آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں.
آپ نے کالج کے کچھ اساتذہ کا ذکر کیا ہے, اسکول کے ایک یا دو استادوں کا ذکر کیا ہے. اب ابھی اپنی گفتگو کو اسکول تک محدود رکھتے ہیں. اسکول کے جس استاد کا آپ نے ذکر کیا ہے اس سلسلے میں آپ کچھ مزید بتانا چاہیں گے؟ مجھے ایک بہت اہم واقعہ یاد آ رہا ہے اس وقت. جب سر ارشد چاند عمرہ کرنے سعودی عربیہ گئے اور وہاں پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی, تو جو چند نام انہوں نے دعا کے لیے لیے ان میں سے ایک نام میرا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ میری خوش قسمتی ہے, اور یہ خوش قسمتی میں نے اپنی ان کی عزت سے کمائی ہے. یہ بہت زبردست بات ہے جی کہ ایک استاد روزہ رسول پہ حاضری دے رہا ہو اور جن ناموں کو اس وقت وہ یاد کر رہا ہو اس میں آپ کا نام بھی شامل ہو. واقعی وہ استاد بھی بڑے عظیم ہیں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ان کی گڈ بکس میں تھے. اسکول کا زمانہ تو ختم ہوا, کالج آپ چلے گئے, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آپ پڑھتے رہے. گورنمنٹ کالج کا بڑا نام ہے, بڑا پرانا ادارہ ہے, بلکہ لاہور کا شاید سب سے پرانا کالج یہی ہے. اور اس کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس نے ہمیشہ عملی زندگی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں. بہت ریکارڈ ہے, نوبل پرائز ونرس ہیں یہاں سے, دو نوبل پرائز. تو یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کالج کے زمانے کا کوئی خاص واقعہ آپ کے ذہن میں ہو جو آپ کی ایجوکیشن سے متعلق رکھتا ہو. واقعات تو بہت ہیں, لیکن ایک اہم بات, میرے کالج کے ٹیچرز نے ہمیشہ لرننگ پر فوکس کیا, نہ کہ کریمنگ پر, اور ہمیشہ کوسچنز کو انکریج کیا. اور مجھے یاد ہے جب تک مجھے کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آ جاتا تھا میں اس وقت تک سوال کرتا رہتا تھا, اور ٹیچرز کو یہ ادا بہت پسند آیا کرتی تھی. یہ بہت اچھا ہے جی, ٹیچرز ہمیشہ ایسے شاگردوں کو پسند کرتے ہیں جو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور سیکھتے ہوئے ظاہر ہے بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے, کہیں پہ کنفیوژن ہوتا ہے, آپ سوچتے ہیں کہ یار اس چیز کا کیا مطلب ہے, یا اس کو کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, یا اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. اور اساتذہ چونکہ ظاہر ہے تعلیمی لحاظ سے آپ سے ایک بلند تر معیار پر فائز ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اور اچھے استاد کی یہی خوبی ہے کہ وہ شاگرد کے ہر سوال پر, بلکہ زیادہ سوال پر خوشی کا اظہار کرتا ہے. شیراز, یہ بہت اچھا ہوا, آپ کا رزلٹ اللہ کے کرم سے بہت عمدہ آیا. تو یہ آپ کی اس کامیابی کو بورڈ نے کس طرح ریکگنائز کیا, حکومت نے کیسے ریکگنائز کیا, معاشرے نے کیسے ریکگنائز کیا؟ بہت سے اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا. چند ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. جس دن پوزیشن آئی اس سے اگلے دن فلیٹیز ہوٹل میں سیریمنی آرگنائز کی گئی پوزیشن ہولڈرز کے آنر میں. اس میں ایجوکیشن منسٹر پنجاب اور چیئرمین بورڈ آف لاہور نے میڈلز اور پرائز منی سے نوازا. اس کے چند عرصے بعد یونیک اکیڈمی کی طرف سے الحمرا آرٹ کونسل میں سیریمنی ہوئی جس میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے میڈل اور پرائز منی سے نوازا. یہ یونیک والوں نے وہاں پہ کیوں سیریمنی کی, کیونکہ آپ ایک اسٹوڈنٹ تھے یا ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے؟ دراصل ایسے تھا کہ صبح کے وقت کالج آیا کرتا تھا اور کالج سے سیدھا اکیڈمی آیا کرتا تھا. اچھا جی, تو انہوں نے اکیڈمی کے پرنسپل اور چیئرمین صاحب نے میرے لیے وہ خاص سیریمنی. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. اور کوئی تقریب آپ کے لیے ہوئی؟ جی بالکل. اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اقبال آڈیٹوریم میں ہمیں انوائٹ کیا گیا. وہاں پر ہمیں سب سے پہلے گارڈ آف آنر دیا گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. پھر ہمیں سی ایم پنجاب محمد عثمان بزدار صاحب نے پرائز منی اور سرٹیفکیٹ سے نوازا. اچھا. اس کے بعد پھر ہمیں آفیشیل ٹورز پہ لے کے جایا گیا. ہم سب سے پہلے مری گئے,
मरी में सीम हाउस में स्टे हुआ, वहाँ पर मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात हुई, उन्होंने हमारी करियर काउंसलिंग की। उसके चंद अरसे बाद हमें इस्लामाबाद बुलाया गया, इस्लामाबाद रहे एक दो दिन नथिया गली रहे, इस तरह एबटाबाद भी रहे। उसी सफ़र के दौरान हमें नेशनल असम्बली, पार्लियामेंट, सेनेट का विजिट करवाया गया। स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब से मुलाकात हुई, और उसी दौरान हमें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने लंच पर इनवाइट किया, उनके साथ लंच किया, गुफ्तगू की, और लाइफ टाइम मेमोरीज अपने साथ लेके आए। ये तो बहुत आपने जो तफसील बताई है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, इसलिए कि पढ़े लिखे लोगों की और नुमाया पोजीशन लेने वाले तालिब इल्मों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। और ये जो आप मुख्तलिफ जगहों पे गए, मसलन नथिया गली गए, मरी गए, या एबटाबाद गए, या और जगहों पे, इससे रीजन में बड़ी वसअत पैदा होती है, बहुत एक्सपोजर मिलता है। इसलिए कि अक्सर तालिब इल्मों ने पहले वो जगह नहीं देखी होती, वो माहौल नहीं देखा होता, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। और ख़ास तौर पे इस छोटी उम्र में स्पीकर से या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात, ये बड़े कम लोगों के नसीब में आती है। तो प्रेसिडेंट के हवाले से आपने कोई ख़ास बात व्यूअर्स को बतानी हो, उन्होंने तकरीर में क्या कहा? बहुत हम्बल इंसान थे, और जो एक बात जो मुझे याद रहेगी और मैं बड़ा उससे मुतासिर हुआ, चूँकि पाकिस्तान में आम ख्याल रखा जाता है कि सियासत में वही लोग आगे आते हैं जो मजबूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने हमें अपनी लाइफ स्टोरी बताई और बताया कि वो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले डेंटिस्ट्री के आम से स्टूडेंट थे, लेकिन अपनी सियासी जद्दोजहद के बलबूते पर सदर पाकिस्तान बने। तो बहुत इम्प्रेसिव था कि इंसान अपनी मेहनत से कुछ भी अचीव कर सकता है। ये बताएं कि गवर्नर से आपकी मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, गवर्नर से हमारी खास बात उनसे उन्होंने तकरीर की थी। गवर्नर है यही जी बिल्कुल, चौधरी मोहम्मद सरवरी थे। अच्छा, जी खास बिल्कुल। बात उनकी, इन्होंने हमें मुल्क की खिदमत की अहमियत बताई और बताया कि आप लोग पढ़ लिख कर अपने मुल्क को सर्व करें, और यही इसी तरफ उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दिलाई हमें अपनी तकरीर में। फिलहाल गुफ्तगू तो बहुत सी हो गई, बातें और बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। अपने दोस्तों के लिए, तालिब इल्मों के लिए जो आपसे छोटे हैं, बड़ों के लिए नहीं, जो आपसे छोटे हैं, स्कूल लेवल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, को ख़ास पैगाम देना चाहें? मैं यही पैगाम दूंगा कि लर्निंग के लिए पढ़ें, ना कि मार्क्स और पोजीशंस के लिए। और जब आप पैशन के साथ लर्निंग पर फोकस करेंगे तो मार्क्स और पोजीशंस खुद ही आते चले जाएंगे। दूसरी अहम बात, ज़िंदगी में बैलेंस और डिसिप्लिन लेके आएं। पढ़ाई के वक्त पढ़ें, एंजॉयमेंट करें, लेकिन याद रखें एक स्टूडेंट की प्रायोरिटी उसकी स्टडीज ही होनी चाहिए। शिराज, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।